دیکھیے اگر آپ نے اس جوہری یہ جو آپ کا سول نیوکلیئر انرجی کا پیکٹ ہے اس کو اگر آپ نے ابراہم اکارڈ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ جب تک سعودی عربیہ جو ہے ابراہم اکارڈز 2 کا حصہ نہیں بنتا تب تک یہ نہیں ہوگا، تو اس میں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو خیال اتنی دیر بعد کیوں آیا؟ آپ کے ہاں ہی سارا کچھ ہو رہا تھا نا، اس کی بات چیت ہو رہی تھی کہ یہ آپ کا اگلے 30 برس تک ہوگا۔ آپ نے تو امریکن کمپنیوں کو حکم بھی دے دیا تھا کہ آپ وہاں جا کے تو یہ پلانٹ لگائیں اور یورینیم کی افسودگی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہوا کیا؟ دوسرا اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی 3 دن پہلے آپ نے 2-3 ارب ڈالر کا اسلحہ جو ہے اس کی آپ نے منظوری دی ہے کہ سعودی عربیہ خریدے گا۔ اس وقت ابراہم اکارڈ کے ادھر تھے؟ یہ کر کے رہے ہیں آپ، اور یہ کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے اصل صورتحال یعنی سب سے پہلے کوئکلی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے نا اس میں یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا جو ایٹامک انرجی ایکٹ ہے اس کا امریکہ کا، اس کا سیکشن 123 ہے جو کہ یہ اجازت دیتا ہے کہ امریکہ کسی بھی ملک کے ساتھ یہ کر سکتا ہے، یعنی یہ والا معاہدہ۔ اور اس میں ہم نے دیکھا ترکیے کے ساتھ ہے، انڈیا کے ساتھ ہے، تائیوان، سنگاپور، فلپینز، ان ملکوں، یہ جو آپ کا ہے یعنی ساؤتھ کوریا ہے اس کے ساتھ بھی ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پاکستان کا اپنا علیحدہ سے ایک موقف ہے کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو یہ ایک نارمل سی چیز ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں 2 کمٹمنٹس لی جاتی ہیں جس ملک کے ساتھ بھی ہو نا۔ پہلی کمٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی آپ کریں گے اس میں IAEA کی مانیٹرنگ شامل ہوگی۔ نمبر دوسری یہ ہوتی ہے مین اس میں کمٹمنٹ کہ آپ کوئی نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے۔ ادھر سے پھر آپ کو ڈسٹنگوش کرنا پڑتا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام اور نیوکلیئر ہتھیار میں بڑا فرق ہے۔ نیوکلیئر پروگرام میں یہ کہ آپ انرجی کے لیے، آپ بجلی پیدا کرنے کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے جو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے پرامن مقاصد کے لیے۔ پرامن مقاصد کا مطلب یہ ہوا کہ پیسفل پرپزز کے لیے یہ ہوگا۔ بات ویسے یہیں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ایران ابھی تک کہہ رہا ہے کہ پرامن مقاصد ہیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے آپ کی جو اس میں یہ والے اس ایکٹ میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا 123 سیکشن، اس میں ایک بہت بڑی قباحت ہے، وہ بتا کے تو اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس میں قباحت یہ ہے کہ اس میں یورینیم کی افسودگی کی باقاعدہ اجازت دیتا ہے امریکہ۔ نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم آپ کی مدد بھی کریں گے، پلانٹس لگا کے دیں گے۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اب وہ جو پرامن مقاصد کے لیے ہے وہ کس وقت ایٹمی ہتھیار بننے کی طرف چلتا ہے اور افسودگی یورینیم کی کس جگہ پہ جا کے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، وہاں پہ آ کے مسئلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے کہ اسی طرح شروع کیا کہ پرامن مقاصد کے لیے، لیکن بعد میں انہوں نے ایٹمی ہتھیار بنایا۔ اب یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا نا اس کے جواب میں مختصراً یہ بتاؤں گا، الالی صاحب سے بھی پوچھیے آپ۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے یعنی طے ہوا معاہدہ، اس میں نے پیراڈاکس بتا دی، تضاد بتا دیا۔ اسرائیل کے حق میں یہ بات نہیں جاتی، اور 24 گھنٹے کے اندر اسرائیل نے پریویل کیا اور امریکہ کو یہ چیز واپس لینی پڑی۔ اور ابھی یاد رہے کہ یہ باقاعدہ بل نہیں بنا، یہ باقاعدہ طور پہ قانون نہیں بنا، اس پہ ابھی کانگریس نے ریویو کرنا ہے۔ اور 99.9% چانسز ہیں کہ کانگریس انکار کر دے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے پیچھے اسرائیل جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کو پتہ ہے اگر سعودی عربیہ کے ساتھ یہ ہو گیا، یورینیم کی افسودگی جو ہے وہ ایک حد سے بڑھ گئی 5-6 سال کے بعد، تو ابھی تو ایران ہی مان نہیں تھا، یہ ایک اور دشمن ہے جو کہ آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہمیں 2 طرف سے خطرہ ہوگا۔ تو تسلی رکھیے کہ یہ جو سائن ہوا ہے یہ اپروو ہونے کے چانسز ہی نہیں ہیں، بہت ہی مشکل ہوگا اگر ہو، کیونکہ اسرائیل بھی بیچ میں آ گیا، اور آپ کے جو آپ کی لابیز جو کام کرتی ہیں آپ کی امریکہ میں وہ بھی آ گئی ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے کہا نا
کہ انہوں نے اس کو ابراہم اکارڈز کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے نہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بننا ہے، نہ اسرائیل کو جو ہے اس نے تسلیم کرنا ہے، تو نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی.